ईद हमारी प्यारी प्यारी प्यारी, ईद हमारी प्यारी प्यारी प्यारी, अमीर अहले सुन्नत के साथ प्यारी प्यारी है ईद हमारी। ईद बच्चे और अमीर अहले सुन्नत। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। हमारे प्यारे नबी अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम जहां भी हो मुझ पर दुरूद पढ़ो कि तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुंचता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नादरीन, आज है ईद का मौका। आप तमाम बच्चों को ईद मुबारक। अच्छा, कोई ईद की मुबारकबाद देता है यूं, ईद मुबारक, तो जवाब कैसे देंगे? ईद मुबारक का जवाब है खैर। अगर कोई हमें उर्दू में कह देता है ईद मुबारक, तो हम कैसे बोलेंगे? अगर कोई यूं कहता है ईद मुबारक, कैसे बोलेंगे? जैसे सामने वाले ने बोला है उससे अच्छा जवाब देना, ठीक है? ईद मुबारक, ईद मुबारक। बाजी आपको ईद मुबारक। खैर मुबारक। मुस्कुराहट के साथ ईद मुबारक। खैर मुबारक। अरे वाह, जबरदस्त जबरदस्त। दोबारा एक मरतबा खैर मुबारक। खैर मुबारक। तबीयत सही है जी। ईद मुबारक। खैर मुबारक। मुस्कुरा के खैर मुबारक। दो मरतबा खैर, खैर मुबारक। खैर मुबारक। जी हाँ, तमाम बच्चे और बच्चियां, बच्चे बच्चों को बोलें हाथ मिला के ईद मुबारक, और बच्चियां बच्चियों को बोलें ईद मुबारक, खैर मुबारक। मुस्कुरा दे जी। मिलाइए मिलाइए बराबर वाली से बाजी। आप भी मिलाइए भाई, जोर से बोल लेना। आप भी मिलाइए, बड़े भी मिलाइए। जी हाँ, ईद का मौका है और खुशियों का समा है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल प्रोग्राम है ईद बच्चे और अमीर अहले सुन्नत। प्रोग्राम का नाम है ईद। ईद तो है, ईद तो बच्चे कहाँ हैं? बच्चे बच्चियां, ठीक है। ईद भी है, बच्चे भी हैं, अमीर अहले सुन्नत का है। इंशाअल्लाह ताला अब से कुछ देर के बाद हमारे दरमियान, रमजान नहीं, अब से कुछ देर के बाद हमारे दरमियान यहां से तशरीफ लेकर आएंगे अमीर अहले सुन्नत। कौन तशरीफ लेकर आएंगे? बड़े प्यारे प्यारे सवालात बच्चे लेकर आए हैं जो कि अमीर अहले सुन्नत से करेंगे। कलाम भी तैयार हैं, कुछ एक्टिविटी भी हैं जो कि इंशाअल्लाह ताला कुछ देर के बाद अमीर अहले सुन्नत की आमद पर हम शुरू करेंगे। आज भी किड्स मदनी चैनल बहुत कुछ लेकर आया है, बल्कि यूं समझें आज आप बच्चों के दरमियान एक मरतबा फिर देख सकेंगे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया को। अल्लाह ताला हमारे अमीर अहले सुन्नत को शाद व आबाद रखे। अमीर अहले सुन्नत के लिए कौन कौन बच्चा दुआ करेगा? चलें, क्या दुआ करेंगे जी? कोई भी एक दुआ। या अल्लाह पाक अमीर अहले सुन्नत को मीठा मीठा मदीना दिखाएं, मीठा मीठा मक्का दिखाएं। आमीन। आप क्या करेंगी मेरी बच्ची? या अल्लाह पाक। खड़ी हो रही हैं, बैठ रही हैं, एक फैसला कर लें। या अल्लाह पाक अमीर अहले सुन्नत को मक्का मदीना दिखाए। आमीन। अच्छा, ये दुआ हो गई मक्का मदीना। अब कोई दूसरी दुआ और भाई, और क्या दुआ कर रहे हैं बड़े बच्चे? जी माइक है ना आपके पास? जी। या अल्लाह अमीर अहले सुन्नत का साया हम पर तादेर कायम हो दायम। आमीन आमीन। जबरदस्त, सब कहेंगे आमीन। या अल्लाह पाक अमीर अहले सुन्नत को दराजी उम्र बिल खैर नसीब फरमा। आमीन आमीन। माशाअल्लाह, बच्चों ने भी अच्छी बातें की, बच्चियों ने भी अच्छी दुआएं दी। इसी तरह दुआ का सिलसिला जारी रखें। अमीर अहले सुन्नत जब बच्चे दुआएं करते हैं तो बहुत खुश होते हैं, ठीक है जी। अमीर अहले सुन्नत के लिए जो घर में बच्चे बैठे हैं, आप भी दुआ करें। अब इंशाअल्लाह ताला अमीर अहले सुन्नत तशरीफ लेकर आने वाले हैं। आइए प्रोग्राम को आगे की जानिब लेके चलते हैं और तिलावत कुरान करीम प्रोग्राम में शामिल करते हैं। जब भी तिलावत होगी तो तिलावत के दौरान बातें अदब के साथ तिलावत सुननी है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. بہت اچھے انداز سے آپ نے بیٹھ کر تلاوت قرآن کریم سنی، اور اسی انداز سے ہم نے تلاوت سننی چاہیے، چاہے مدنی چینل پر ہوں چاہے گھر پہ بیٹھے ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ امیر السنت تشریف لے کر آئیں گے اور کلام بھی انشاءاللہ تعالیٰ شامل کریں گے. میں آپ کچھ بچوں سے کچھ باتیں کرنے لگا ہوں، ٹھیک ہے؟ کچھ سوالات ہوں گے، اگر سوال کا جواب آئے تو آپ نے ہاتھ کھڑا کرنا ہے زبان سے. وہ کون سی چیز ہے جس کو آدھا کھا لیں تو جب بھی وہ پوری رہتی ہے؟ واہ میرے بچوں، زبردست، بہت اچھا پروگرام ہوگا. ناظرین آج کا پروگرام آپ نے دیکھنا ہے. اب سب مل کر بولے ہیں. چلیں جی، حلوہ پوری میں کیا کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے حلوہ پوری میں؟ کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو گئے. کبھی حلوہ پوری نہیں کھائی؟ کھائیے تو بتا کیا ہوتا ہے. کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو گئے. کیا ہوتا ہے حلوہ اور پوری میں کیا ہوتا ہے؟ حلوہ میٹھا ہوتا ہے. تو ہنسنے والی کیا بات ہے؟ پتہ نہیں ہے. ہیں جی؟ پتہ نہیں اور آپ کو پتا ہے؟ چلیں آپ بتائیے جی، کھڑے ہو کے. حلوہ پوری میں حلوہ ہوتا ہے، چنے کا سالن ہوتا ہے اور آلو کا سالن ہوتا ہے. نہیں ہوتا ہے نا، آلو کا بھی تو ہوتا ہے جی. ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے، آلو کا بھی ہوتا ہے. ہوتا. صحیح بتایا ہے. نہیں ہوتا. ہوتا ہے. ہوتا ہے نہیں ہوتا بچوں جی؟ کہاں تو ہوتا ہے. حلوہ پوری والی کی دکان سے ہوتا ہے. چلیں جی، ایک اور سوال کرنے لگے، ٹھیک ہے؟ ایک اور سوال کرنے لگے. وہ کون سی چیز ہے جو ہمیں دوسروں کی زیادہ نظر آتی ہے، اپنی کم نظر آتی ہے؟ جی باجی آپ کی باری، کھڑے ہو کے. غلطی. غلطی غین سے آتا ہے یا عین سے آتا ہے؟ غین. ان کی باری، جس کے پاس مائک ہوگا وہ بولے گا. جی غین سے. غین. ہیں جی؟ غین سے. عین سے یا غین سے؟ غین. ایک مطلب زور سے بولتے ہیں. غلطی. آپ کو سنائیں گی، مدنی مقصد سنائیں گی؟ پہلا کلمہ سنا دیں، پہلا کلمہ. پہلا کلمہ زور سے. طیب مانے پاک، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. رسول اللہ. ماشاء اللہ بچی نے اچھا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلیں جی، ایک اور سوال. وہ کیا چیز ہے جس میں جتنی چینی ڈالو وہ میٹھی نہیں ہوتی؟ آپ بتائیے جی. چینی کا ڈبہ. چینی کا؟ جی ہاں، اس کے اندر چینی ڈالنا ہے. اچھا جی، کوئی بچہ مجھے بتا دے، کوئی بھی 3 چیزیں ایسی بتائے جو میٹھی میٹھی ہوتی ہیں. کوئی بھی 3. چلیں ایک، کیا کیا چیزیں جو میٹھی ہوتی ہیں؟ جی. حلوہ. ٹھیک ہے. چینی. چینی. 2 ہو گئے، 2. ایک اور، ایک اور. دیکھیں ان کی باری ہے نا بھائی، ان کی باری ہے جی. حلوہ، چینی، بس 2. چلیں
کھڑی ہو گئی نا آپ, کھڑی ہو گئی نا, کھڑی نہیں ہوئی. چلیں چلیں, آپ 5 بتانی ہیں آپ نے. چلیں نہیں اچھا پانچ نہیں. حلوہ, چینی, ٹافی. چلیں جی, 3 ہو گئے. اس کے علاوہ حلوہ, اس کے علاوہ آپ کھڑے ہو کے جی. چاکلیٹ, اور کسٹرڈ. کسٹرڈ, صحیح بولا میرے بچے نے. اور ایک اور چاکلیٹ. کسٹرڈ شوق سے کھاتے ہیں مجھے لگ رہا ہے. واہ بھائی واہ. چلیں, اور عید والے دن بھی بنتی ہے وہ چیز ایک, انگور. انگور بنتے ہیں. جی آپ کھڑے ہوئے جی. عید والے دن ایک میٹھی چیز بنتی ہے جو بہت سارے گھروں میں بنتی ہے. نہیں, ایک اور چیز ہے جو کھاتے ہیں. سوچیں. آپ نے ہاتھ کھڑا کرنا ہے جس کے ذہن میں آ جائے. آیا ذہن میں؟ جی آپ آئیے. کیا جی؟ جلیبی بتا رہی ہیں. جلیبی بنتی ہے عید والے دن. آپ آئیے. جلیبی کیسی ہوتی ہے؟ گول. واہ بھائی واہ, بڑھیا ہی ہے جی. عید والے دن بنتی ہے, لمبی سی ہوتی ہے. نہیں آپ سیویاں یا سویاں؟ سویاں, جی ہاں. جب بھی آپ کوئی میٹھی چیز کھائیں زیادہ نہ کھائیں. اگر بچے زیادہ کھاتے ہیں تو پھر کیا ہو جائیں گے, دانت خراب ہو جائیں گے, ٹھیک ہے, پھر کیڑے لگ جائیں گے. اور پھر جب بھی آپ سونے لگیں تو مسواک کر کے سوئیں, ٹھیک ہے, دانتوں کی صفائی کر کے سوئیں. ورنہ میٹھی چیزیں کھا کے لگتی تو مزے کی ہیں لیکن پھر یہ دانتوں کو خراب کرتی ہیں. تو جب بھی آپ کوئی میٹھی چیز کھائیں, کیا پڑھ کے کھانا ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں. دیکھیں, یہ ہاتھ کھڑا کیا, منہ کھڑا کیا؟ نہیں, ہاتھ کھڑا کیا یا منہ سے بول دیا؟ تو کتنا سمجھا رہے ہیں, ہاتھ کھڑا کرنا ہے. آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ ہاتھ کھڑا کرنا ہے. چلیں جی, یہ بتا دیں آپ, کوئی بچہ یہ بتا دے وہ کیا چیز ہے جو سال بدلتا ہے؟ وہ کیا چیز ہے جو سال بدلتا ہے؟ جی آپ کھڑے ہو. کیلنڈر. یہ کیلنڈر بتا رہے ہیں آپ. گلینڈر کیا ہوتا ہے؟ جی آپ بتائیں. گلینڈر اچھا جی جی ہاں, کیلنڈر بدلتا ہے. شاباش. اسلامی مہینوں کے نام, کیلنڈر کے اندر کتنے مہینوں کے نام لکھے ہوتے ہیں؟ سب مل کر بولیں, کتنے مہینوں کے؟ آپ میں سے کوئی ایسا بچہ ہے جو 12 مہینوں کے نام سنا دے؟ آپ سنا دیں گے؟ ایک سانس میں کون سنا دے گا؟ آپ. چلیں میری بچی, مائک قریب کر کے, کھڑی ہو کے. جنوری, فروری. اسلامی مہینوں کے. سنڈے, منڈے, ٹیوزڈے. پھر مائک کو کیوں مار رہی ہیں میری بچی؟ جی, اسلامی مہینوں کے نام. یہ تو سنڈے منڈے میں چلیں گی. جی آپ سنا دیں گی. زبردست. محرم, صفر, ربیع الاول, ربیع الثانی, جمادی الاول, جمادی الثانی, رجب, شعبان, رمضان, شوال, ذوالقعدہ, ذوالحجہ. رجب کے بعد کیا ہے؟ شعبان, رمضان. ماشاء اللہ. چلیں, کوئی ایسا بچہ ہے بڑوں میں ایک سانس میں سنا دے؟ محرم. آپ. زبردست. چلے میرے بچے. پہلا محرم, دوسرا صفر, ربیع الاول, ربیع الثانی, جمادی الاول, جمادی الثانی, رجب, شعبان, رمضان, شوال, ذی الحج, ذی القعدہ. ہو گئے پورے؟ ایک موقع پھر دیا جا رہا ہے. بس صحیح. پہلا محرم, دوسرا صفر, ربیع الاول, ربیع الثانی, جمادی الاول, جمادی الثانی, رجب, شعبان, رمضان, شوال, ذی الحج, ذی القعدہ. شوال, یہ کوئی نیا مہینہ آیا یا آپ نے؟ شوال. اچھا, ایک اور مہینہ آپ نے بول دیا, ٹھیک ہے, لیکن شعبان اور شوال کا ہے. شعبان کے بعد کون سا مہینہ ہے؟ مائک قریب. شعبان کے بہت آسان ہے. رمضان کے بعد شوال, ذی الحج, ذی القعدہ. پہلے کون سا ہے؟ ذی الحج ہے, ذی القعدہ؟ ذی الحج, ذی القعدہ پہلے, پھر ذی الحج ہے. ماشاء اللہ. عید کون سے مہینے میں آتی ہے؟ یہ کون بتائے گا؟ مائک. جی 4. جی 4. کیا 4؟
عید کتنے دن ہوتی ہے؟ ایک دن. کون سے دن؟ بچوں کے مدنی چینل کے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں بچوں کے اپنے انداز ہیں, اور یہ بچے کچھ دیر سے بیٹھے ہوئے, بلکہ بعد ریکارڈنگ سے پہلے سے بیٹھے ہوئے, اتنے سارے بچوں کو کنٹرول کر کے ایک جگہ بٹھانا یہ بھی ایک کام ہے. اور انشاءاللہ تعالی اب سے کچھ دیر کے بعد شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ تشریف لے کر آنے ہی والے ہیں. کون کون بچہ امیر اہل سنت سے ملے گا؟ مسکرا کے, کھڑی مت ہو, کھڑے بیٹھے. چلیں جی, آئیے ایک شعر جو ہے ہم کلام کا شامل کرتے ہیں, ٹھیک ہے؟ 4 نعت خواں بیٹھے ہوئے, 4 نعت خواں بیٹھے ہوئے, ایک ایک شعر ایک ایک حمد کا. جس کا جلوہ گیا ہر چار سو بلکہ خود نفس میں ہے وہ سبحانہ, بلکہ خود نفس میں ہے وہ سبحانہ. عرش پر ہے مگر, عرش پر ہے مگر, عرش کو جو خوش گولو کوئی کہتا ہے حق ہے, کوئی کہتا ہے وہ, کوئی کہتا ہے حق ہے, کوئی کہتا ہے وہ, اور سب کہتے ہیں, اور سب کہتے ہیں لا شریک لہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کی یاد میں دلوں کا چین ہے, اللہ تعالیٰ کی یاد میں دلوں کا چین ہے, سکون ہے, اطمینان ہے. اچھا کوئی بچہ یہ بتائے جب کوئی مہمان گھر میں آئے تو ہمیں ان سے کیا بات کرنی چاہیے, سب سے پہلا کام کیا کرنا چاہیے؟ جی 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 آپ بتائیں. السلام علیکم. دوبارہ سلام کرنا چاہیے. کیسے سلام کرنا چاہیے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زبردست زبردست. کس طرح سلام کرنا ہے ہم نے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ ہمارے ساتھ ہیں 4 نعت خواں. نمبر 1 محمد غفران رضا, غفران رضا, عدیل احمد, عدیل احمد, غلام مصطفیٰ, غلام مصطفیٰ, نور العین اتاری. نور العین اتاری. جی ان کے درمیان ہم ایک
سیگمنٹ کروانے لگے ہیں, ایک مقابلہ کروانے لگے ہیں. اور طریقہ کار یہ ہوگا کہ اس طرف کی ٹیم ہے ٹیم اے اور اس طرف کی ٹیم ہے ٹیم بی. ٹھیک ہے, یہ سارے بچے جو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں آپ ہو گئے ٹیم اے اور یہ ادھر ہو گئے ٹیم. تیار ہیں آپ لوگ؟ چلیں جی, کوئی ایسا شعر سنائیے جس میں لفظ آتا ہو عید. ٹیم اے. جب کہ دید ہوگی جب میری عید ہوگی میرا خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے نبی سلام علیکہ. آپ کو بھی لفظ دیا جا رہا ہے عید. عید کا موقع ہے, عید کی بات ہو جائے جی. رمضان عید ہوتی ہے, رب کی رحمت مزید ہوتی ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, زبردست. نہیں چلیں جی, بعد رمضان عید ہوتی ہے, رب کی رحمت مزید ہوتی ہے. کوئی ایسا شعر سنائیے جس میں لفظ آتا ہو رحمت. 5 4 2. سرکار کی رحمت نے مگر خوب نوازا, سچ ہے کہ خالد سارے کم مانگے کوئی دے کوئی, سچ ہے کہ خالد سارے کم مانگے کوئی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. امیر علیہ سنت کی آمد. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ ماشاءاللہ خوش ہو گئے. بار بار یہی اصرار ہوتا امیر السنت کہاں ہے, باپا کب تشریف لائیں گے. اچھا آرام, جو ہاتھ ملاتا رہے وہ جاتے رہے. شکریہ تار کا شکریہ تار کا شکریہ تار کا شکریہ تار کا. جو دل وچ جان وچ پیر تے قربان, جو دل وچ جان وچ پیر تے قربان. شکریہ تار کا 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 شکریہ تار کا. اتار کہاں ہے؟ اتار کہاں ہے بچوں؟ سامنے. امیر علیہ سنت ہم سب کی طرف سے خیر مبارک. نہیں اب ہنسنے کا ٹائم ختم ہے, زور سے آواز نہیں لگانا ہے. اور پیارے بچوں, پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی قہقہا نہیں لگایا. قہقہا بولتے ہیں اس طرح ہنسنا کہ دوسرے ہوں تو ان تک بھی آواز ہنسنے کی پہنچ جائے. جیسے ہاں ہاں کر کے ہنس, یہ بھی قہقہا ہے. تو ایک تو ہے تبسم یعنی مسکرانا, یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, تو ضرورتاً مسکرائے. اچھا, یا اس طرح ہنسا کہ خود سنا, اس کو ضحک بولتے ہیں. وہ تبسم تھا, یہ ضحک زوات سے, تو یہ بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. کہا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی نہیں لگایا. ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ زور زور سے آواز سے ہنسنے کی عادت نکلے, ہے نا, یہ نہ ہو, اچھا نہیں ہے. گناہ بھی نہیں ہے, کوئی اگر لگاتا ہے تو اس کو برا بھی نہیں سمجھیں گے, لیکن یہ کہ سنت میں عظمت ہے. بھائی ابھی سے کوشش کرنی ہے, آواز نکال کے کتنا ہنس سکتے ہیں. یہ آواز آ گئی, یہ آواز آ گئی, یہ والی آواز نہیں آئے نا,
یہ آواز نہیں آئے گی. دیکھیں وہ چھوٹا سا بچہ ہے, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ بھی جمتا ہوا آ رہا تھا, میں دیکھ رہا تھا, پتہ نہیں کس کا بچہ ہے, بڑا دل کھلا ہوا ہے اس کا, ماشاء اللہ. ہاں, مسکراتا دیکھ کر یہ دعا پڑھنی چاہیے, اضحک اللہ سنکا, اللہ آپ کو مسکراتا رکھے, ہنستا بستا رکھے. ہاں, تو اب کہے گا پروگرام کے بعد بھی کہے گا, اور جو لگائے وہ برا بھی نہیں ہوتا, کیونکہ لگائے گی امی اور لگائیں گے ابو, مشکل یہ ہے. پورا 100 تو نہیں کہتا, 99.9 امکان تو ہے اس کا. اور اس طرح آپ کی بھی عادت نکلے, ہی ہے ضروری نہیں, ہم خالی بتاتے ہیں آپ کو, اللہ کرے بڑے ہوں تو یاد رہ جائے. باقی گھر میں سبھی لگا رہے ہوتے ہیں, ہر طرح کے لوگ کہکا لگا رہے, تو اس لیے میں نے یہ بولنا ضروری تھا کہ گناہ نہیں ہے, ایسا شخص برا بھی نہیں ہے. ایسا بچہ جو کہکا لگاتا ہے گندا بچہ بھی نہیں ہے. لیکن جو نہیں لگاتا یہ سمجھ کر کہ نہیں لگانا چاہیے, سنت نہیں ہے, وہ واقعی ہے. اس اچھا بچہ تو پہلے بھی تھا, اگر تھا تو مزید اچھائی میں اضافہ ہو گیا, بڑھ گیا اچھائی میں, جو نہیں لگاتا. سب سے پہلے یہ مجھے کب مطلب یہ اس کا احساس ملا, دعوت اسلامی نہیں بنی تھی غالباً, حضرت مولانا قاری مصلح الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ, یہ اپنے مصلح الدین گارڈن ہے, جو پہلے کھوری گارڈن جس کو بولتے تھے, جوڑیا بازار کی طرف مسجد, بہت بڑی مسجد, میمن مسجد, اس میں ہوتے تھے یہ امامت خطابت تھی. ان کے صحبت میں آنا جانا میرا رہتا تھا. تو ایک بار یہ بزرگوں کو کس سے بتاتے تھے, تو ایک بار انہوں نے محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بتایا کہ سنتوں پر بڑا عمل کرتے تھے, اور یہ سنت بھی ان میں دیکھی میں نے, کہ کہکا لگانا سنت نہیں ہے, تو یہ بھی لگاتے نہیں تھے. کبھی میں نے نہیں دیکھا کہ حضرت مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کہکا لگایا ہو. تو یہ مطلب بہت بڑے سنی عالم اور بہت بڑے عالم تھے. ان کا لقب ہے محدث اعظم پاکستان. فیصل آباد میں ان کا مزار شریف ہے. آج ہمارا پروگرام ہے, اور پروگرام کا نام کیا ہے بچوں؟ عید, بچے اور امیر اہل سنت. آپ کے ساتھ عید منا رہے ہیں, اور آپ کے ساتھ ساتھ جو یہاں پر بچے بیٹھے ہیں یہ بھی ہیں, اور جو مدنی چینل کے ذریعے دنیا میں نہ جانے کہاں کہاں دیکھا جا رہا ہوگا. کچھ بچے ہمارے سوالات لے کر آئے ہیں, بچیاں بھی کچھ سوالات لے کر آئی ہیں, آپ سے انشاءاللہ عرض کریں گے. جی, سب سے پہلے کون کرنے جا رہا ہے مسوال؟ چلیں آپ سے شروع کرتے ہیں, اب یاد کریں اس کو جلدی سے. جی, آپ کے لیے میرے لیے دعا ہے, آپ نا میٹھا میٹھا مکہ دیکھیں, میٹھا میٹھا مدینہ دیکھیں. چلیں آپ. پیارے امیر اہل سنت, کیا ہمیں ہر کسی کی مدد کرنی چاہیے؟ کرنی چاہیے دوسروں کی مدد. بالکل, جو مدد کے حقدار ہیں, جن کو کوئی پریشانی ہے, تکلیف ہے, ان کی مدد کرنی چاہیے. اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خیر الناس من ینفع الناس, لوگوں میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع یعنی فائدہ پہنچائے, تکلیف دور کر دے, پریشانی دور کر دے, کوئی مالی فائدہ پہنچا دے, کوئی بھی یعنی ان کو نفع پہنچائے, فائدہ پہنچائے. دوسرے کی مدد کرنا یہ بھی یقیناً اس کو فائدہ پہنچانا ہے جبکہ مدد کی ضرورت ہو. بچے کن کن کاموں میں مدد کر سکتے ہیں, کس طرح مدد کر سکتے ہیں آپس میں دوسروں کی؟ اپنے امی ابو کی فرما برداری کر کے, ہے نا, ان کی یوں مدد کر سکتے ہیں, ورنہ پھر ہیلپ بھی کر سکتے ہیں. جب کچھ بڑی ہو جائیں بچیاں تو وہ کچن میں بھی ساتھ امی کہے تو, ورنہ یہ کہ مزید کام کی رکاوٹ ہی بنے گی. تھوڑی اتنی سمجھدار ہو جائیں کہ امی کا ساتھ دے سکتی ہوں, تو یہ بچیاں جو یوں بھی مدد کر سکتی ہیں. مگر وہی بات خیال رکھنا, مدد اسی وقت کارآمد ہوگی جب امی بھی کہے کہ ہاں تم ساتھ دو. روٹی پکانے کا شوق ہو جاتا ہے آٹے سے, ہے نا, وہ کھیلنا, اور کھیلنا ہوتا, پھر کبھی آٹے کا مسئلہ ہو جاتا ہے, کبھی اپنے ہاتھ کا مسئلہ کر دیتی ہوں گی توے سے ٹچ کر کے, گرما گرم توے سے. تو پھر یہ کہ پھر آپ کو اس میں امی کی مدد کرنے کی اجازت میں تو نہیں دوں گا. جب امی نہیں دے رہی تو میں بھی نہیں دوں گا, سمجھے, ظاہر ہے. جب ضرورت ہو تب مدد کی جائے گی, اور امی کو تنگ نہ کر کے
तंग ना करके इनको ज़हनी सुकून पहुंचा कर भी आप मदद करें। या आप शरारत करेंगे, बच्चे शोर मचाएंगे, अड़ाउड़ी करेंगे, ये तोड़ा वो फोड़ा, छोटे ने बड़े को मारा तो बड़े ने छोटे को उठा के फेंक दिया, तो इस तरह के धंधे करेंगे तो सारी एक तो ये जो फेंका तोड़ा फोड़ा ये भी नुकसान किया, और दूसरा ये कि अम्मी अब्बू के लिए भी वो इसमें बेचैनी परेशानी। तो ये सब काम धंधे जो ये उल्टे सीधे धंधे छोड़ के इस तरह की शरारतें छोड़कर भी अम्मी अब्बू की मदद करें ताकि इनको सुकून मिले। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे मेरे अहले सुन्नत, हमदर्दी क्या होती है? हमदर्दी में मदद भी आ जाती है, न किसी के साथ मतलब यानी कि किसी पर तरस खाना, किसी से ज़रूरत हो तो अच्छा सलूक करना, और जैसे वो बीमार हो गया तो एक दिल में कैफियत पैदा होती है, तरस आता है, रहम आता है, तो ये हमदर्दी होती है। इसकी हमदर्दी फिर हमदर्दी खाली इतना कि हमने दिल में ये सोच लिया कि बेचारा तकलीफ में है, हमदर्दी का इजहार तो ये अगर मुमकिन हो और उसको भी ज़रूरत हो तो उसकी मदद भी करनी चाहिए। कभी उसको दवा चाहिए तो वो ला कर दे दी, गरीब है तो उसको कुछ पैसे दे दिए या उसका इलाज करवा दिया। हमारे क्या होता है कि मरीजों को अगर कोई गरीब मरीज है पता है तो इसको पूछेंगे भाई कोई ज़रूरत है, ज़रूरत तो नहीं है, मुझे बोल देना, कोई भी ज़रूरत हो कोई भी काम हो। ये पूछना समझ में नहीं आ रहा, तो बाज़ खुददार होते नहीं बोलते, क्या ज़रूरत होती है लेकिन वो टाल देंगे और यूं बेचारे वो आजमाइश पे रहेंगे। आपको पता है कि ये है गरीब आदमी, तो इसको एक लिफाफे में रकम डालकर कोई ना देखे इस तरह दें, सबको दिखा कर नोटें लहरा कर ना दी जाए, छुपा कर, और लोग देख रहे हो इस तरह भी नहीं, लिफाफा भी लोग देख रहे हैं, देंगे तो समझ जाएंगे, तो ये ख्याल रखना है। अच्छा, एक मरीजों के साथ ये एक अजीब सलूक होता है हमारे यानी कि एक ट्रेंड बना हुआ है कि मरीज के पास जाते हैं तो फूल देते हैं, गुलदस्ते फूल बिक रहे होते हैं। अच्छा, ये फूल जो बिक रहे होते हैं ना, ये होते भी वो फार्मी होते हैं, इनमें खुशबू इतनी होती नहीं है, लेकिन खाली एक शो होता है। ये फूल दें है जायज़ देना, या फूल देंगे या इसके लिए कोई फल पेश कर देंगे, ये भी जायज़ है, अच्छे काम है। लेकिन अब ये मरीज इस फूल को करेगा क्या? जमा होते रहेंगे ईद के दिन, खास मौके पर जो बेचारे मरीज जो जिनके मरज तवील होता है ना, तो ये क्या फूल इकट्ठे, अब हज़ारों रुपए के ऐसे लोगों के पास सैकड़ों रुपए के फूल जमा हो जाते होंगे। अच्छा, फल जमा हो जाते होंगे। अब ये मरीज बेचारा ना फल खा सकता है, बाद मरीज नहीं खा पाते, सभी फल लेकर आ रहे हैं। हाँ, सभी फल लेकर आ रहे हैं, बहुत सारे जमा हुए, कब तक रखेगा इसको? फूल तो वाकई अब तो इनका काम मुरझाना है, ये खत्म हो जाएंगे, काम नहीं आएंगे। तो क्या ही अच्छा हो कि अगर ये रवाज पड़ जाए ना, आज ईद का सिलसिला हमारी मतलब एक तादाद है वो नाजरीन की देख रही होगी, तो ज़ाहिर नसीब कि हम ये इस सिलसिले की तरकीब बनाएं कि हम फल और ये फूलों की मतलब ये गुलदस्ते बड़े बड़े सैकड़ों रुपए के गुलदस्ते होंगे, और इसके बजाय मतलब ये कि हम इनको नकद रकम दे दें कि इसको फल लेने होंगे। अब आपने जो फल दिए ये इसके मुआफिक नहीं है, आपने मिसाल के तौर पे खट मिठे फल दिए जो ये खाते ही इसको खांसी शुरू हो जाती है, छींके शुरू होकर नजला आ जाता है, तो ये मीठे फल खाते हैं, तो ये पैसे होंगे तो मीठे फल खरीद लेंगे, अगर फल ही लेना है इनको। और इसी तरह दवाएं, जो हॉस्पिटल भी होता है ना, दवाएं ये लिख कर देते हैं डॉक्टर, आमतौर पे मेडिकल स्टोर से लेनी है। अब वो बेचारा गरीब आदमी है, बेटे से मिन्नत कर रहा है, बच्चों की अम्मी से कह रहा है तुम मुझे उधार ही दे दो, मैं दवा मंगवा लूँ। अब ये आप ये मुस्कुराते हुए फूलों का गुलदस्ता लेकर गए, जिससे ये दवा एक के बदले 2 आ जाएंगी, 3 यही दवाएं आ जाएंगी इसके। ये कौन खरीदेगा? इससे बेचेगा तो बदनाम होगा। इसके लिए मैं अर्ज कर रहा हूँ कि चाहे वो हकदार हो या ना भी हो, कोई बात नहीं, न मुतवस्सित दरमियाने दर्जे का हो, लेकिन बाज़ों का दरमियाने दर्जे के जो नज़र आते हैं ना, या मालदार जो नज़र आते हैं, वो भी कर्जे में डूबे होते हैं, परेशान होते हैं। मुझे इसके तजर्बात हैं,
ایک صاحب کے یہاں بہت ساری قربانیاں ہوتی تھی. ان کے بیٹے نے مجھے بتایا کہ یار یہ ہم کو کرنی پڑتی ہے, ہمارا ایک دکھاؤ ہے, مطلب ورنہ ہم لوگوں کی حالت یہ قرضے میں اتنے ڈوبے ہوئے کہ ہم پر قربانی واجب ہی نہیں ہے. اوہو. یوں رقم دے دی جائے یہ سمجھ میں آتا ہے, پوچھا نہ جائے. یا تو پوچھیں گے ضرورت ہو تو بول دینا, یا بولے کم پڑے تو بتا دینا. جی اب یہ کہاں بتانے کا, کم پڑے تو آپ کو ڈھونڈے گا کہاں. اور اگر یہ فون کرے گا کہ میرے کم پڑ گئے یا مجھے پیسے چاہیے, تو پتہ نہیں کتنوں کو آپ سناؤ گے کہ یار پیسے مانگتا ہے. رسمی جملے بن گئے ہیں یہ, رسمی. بالکل نہیں, جس کو جان چھوڑا نہیں اس کو بول دیا کم پڑے تو بول دینا. جی تو اس طرح نہ کیا, اگر دے دیا کریں تو یہ آپ اس کے دل سے دعائیں نکلیں گی. زبردست. اور مطلب دینے کے سب کو میرا تجربہ ہے. الحمدللہ مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے آپ کے. الحمدللہ میں کئی بار کہہ چکا کہ مجھے نہ پیسوں کی ضرورت ہے نہ آپ کے تحفوں کی ضرورت ہے, مجھے آپ کی ضرورت ہے. میں آپ کو مسجد میں دیکھنا پسند کروں گا. سبحان اللہ. اور دعوت اسلامی کا دینی کام کرتا دیکھنا چاہتا ہوں. مجھے پیسوں کی حاجت نہیں ہے, ضرورت نہیں ہے, الحمدللہ. ماشاء اللہ. اچھا پھر بھی یعنی کہ دینے پر, یعنی مجھے جو دیتے رہے آج تک اتنی فریم ہے, کہاں کا لگاؤں. قیمتی فریم ہے. مٹھائی کے ڈبے, عام طور پہ جو بڑی عمر کے لوگ ہوتے ہیں نا, وہ کبھی ان کو شوگر ہوتا ہے, کولیسٹرول, پتہ نہیں کیا کیا امراض آگے پیچھے اس کے ساتھ آگے پیچھے نہیں ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. اس کو کیسا لگتا ہے جس کو گفٹ دے دیے اور یہی چیز منع ہے, اور یہ نظر بھی ایسی آ رہی ہے کہ کھانے کا دل بھی گیا رہا ہے لیکن منع ہے کہ یہی نہیں کھا سکتے. نہیں, پھر ایسوں کو ساتھ میں لفافہ بھی دینا چاہیے. صحیح. مٹھائی ہے نا کہ مٹھائی پسند آتی ہے, یہ بندہ کھائے گا مٹھائی, رہا نہیں جاتا. صحیح. یہ مٹھائی کھائے گا, شوگر ہو سکتا ہے جمپ کرے اس کے. اب اس کو ڈاکٹر سے رابطہ کرنا پڑے گا. ڈاکٹر مفت نہیں دیکھے گا. صحیح. ہاں, ڈاکٹر بولے گا اب تو 5,000 7,000 بھی ایک وزٹ جائے نا تو ڈاکٹر مانگتے ہیں. یہ ڈاکٹر کے لیے پیسے چاہیے گے, کہ ڈاکٹر ہو سکتا ہے کوئی دوا لکھ دے تو اس کے لیے پیسے چاہیے گے. تو آپ مٹھائی دیں اور ساتھ میں یہ پیسے دیں, زبردست. ہے نا. بلکہ میرا مشورہ ہے کہ مٹھائی کا ڈبہ دینے کے بجائے آپ دینا جو صرف پیسے دے دیں. تو مٹھائی کے پیسے, مٹھائی کے پیسے بھی ڈالنے ہیں, آدھے ڈال دیں تو اس کا کام ہو جائے گا. اس کے دل سے دعا نکلے گی. مٹھائی دیکھ کر دل سے دعا نکلنے کا چانس کم ہے. بولا پھنس گیا یار, کہ میرا نفس مانے گا نہیں, کھانا پڑے گا اور شوگر جمپ کرے گی تو یہ تکلیفیں ہوں گی. اس کو تجربہ ہوتا ہے. تو یہ 2-3 باتیں یاد آئیں. ماشاءاللہ. اس طرح اور کئی چیزیں دیتے ہیں جو کام کی نہیں ہوتی. اب ہم جیسے مولانا لوگ جو ہوتے ہیں نا, عوام ہم کو مولانا بولتی ہے, ان کو مسلح دیتے ہیں. یہی لے کر ایک سے قیمتی مسلح مجھے بھی آئے ہیں, یعنی ایک مسلح کی قیمت ہزاروں روپے ہو. اب یہ مسلح اتنے مسلح آدمی کیا کرے گا. صحیح. یعنی اب تو میں کرسی پہ نماز پڑھتا ہوں تو زمین پر بدقسمتی کہ یا امتحان کے سجدہ نہیں کر سکتا. اب تو مسلح کی پتہ ہے کہ حاجت نہیں ہے, دنیا اسکرین پر دیکھ رہی ہے, پھر بھی مجھے مسلح آتا ہے تحفے میں. یہ بتا دو, پھر بھی آ رہے ہیں. شاید اس امید پر جمع رکھے گا یا کبھی تو کھڑا ہو جاؤں گا. تو کھڑا تو ہو سکتا ہوں میں. وہ سجدہ حقیقی بولتے ہیں, جس کو آپ پروپر سجدہ بولو, زمین پہ پیشانی رکھ کر, اس سے اللہ پاک توفیق دے مل کے دعا کریں کہ میں کھڑا ہو جاؤں. میرے پاس 1 کروڑ روپے ہوں, میں دینے کے لیے تیار ہوں, اگر کوئی گارنٹی دیتا ہو کہ اب تم کھڑے کھڑے نماز پڑھ سکو گے. مجھے کرسی نہیں چاہیے. سبحان. اب ظاہر ہے کہ ایک جذبات کا اظہار ہے, اپنے اختیار میں نہیں ہے. میں اپنے رب سے راضی ہوں جس حال میں رکھے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہو سکتا ہے کوئی سوچے کہ یہ وہ باتیں کر رہا ہے جو بچوں کے تو پلے بھی نہیں پڑتی. یہ بھی ہو سکتا ہے. مٹھائی بچے کون سے لے جائیں گے, پھولوں کے گلدستے کون سے لے جائیں گے بچے. تو معذرت کے ساتھ مجھے اس کا بھی تھوڑا احساس ہے کہ جس دن بچے آنے والے گے نا, ان کے ماں باپ جو ہے نا بچوں کے آنے سے پہلے سے منتظر ہوں گے. تو میں ان کو سمجھا رہا ہوں, بڑوں کے لیے, بڑوں کو, کہ ناظرین بڑے بھی تو ہوتے ہیں نا. تو یوں مطلب کوئی یہ نہ سوچے. تو یہ ہمارا جو سلسلہ ہوتا ہے اسی طرح کا ہوتا ہے. یہ نیکی کی دعوت ہے اور حکمت کی باتیں ہیں. اچھا جیسے آپ ارشاد فرما رہے تھے نا کہ مٹھائی وغیرہ, تو ایک بچہ یہ کہتا ہے مجھے گلاب جامن پسند ہے, اور اس سے بھی رہا نہیں گیا, اس نے بھی اظہار کر ہی دیا مجھے جو ہے گلاب جامن پسند ہے. مجھے مدینہ پسند ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. امیر علیہ سنت کی پیاری پیاری باتیں ہم سن رہے ہیں, اور ہمارا پروگرام ہے, اور ایک بچہ ہے ماشاءاللہ وہ
بیان کی تھوڑی تیاری کر کے آئے ہیں, کچھ اچھی سی باتیں انشاءاللہ تعالیٰ کڈس مدنی چینل کی طرف سے. جی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آج میرے بیان کا ٹاپک ہے عید کا پیغام. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, آج عید کا دن ہے, بہت ہی برکتوں والا دن ہے اور خوشیوں بھرا دن ہے. میری طرف سے آپ سب کو عید کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہوں. اللہ پاک نے ہمیں یہ پیارا سا دن رمضان شریف کے مبارک مہینے کے بعد عطا فرمایا ہے. ہمیں چاہیے کہ اس نعمت پر ہم اللہ پاک کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں یہ خوشیوں بھرا دن عطا فرمایا ہے. اللہ پاک کا شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ پاک کی رضا والے کام کریں, نیکیوں والے کام کریں, اپنے آپ کو اللہ پاک کی فرما برداری والے کاموں میں لگائیں, 5 نمازوں کو وقت پر ادا کریں, شکرانے کے نوافل پڑھیں, قرآن پاک کی تلاوت کریں, سنتوں پر عمل کریں, مسلمانوں کا دل خوش کرنے کی نیت سے اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کو عید کی مبارکباد دیں. کوئی ناراض ہو تو اس سے معافی مانگ کر اسے راضی کر لیں. عید کے مبارک دن میں خوب خوشیاں بانٹیں اور عید کے دن کو اچھے انداز سے سیلیبریٹ کریں. اللہ پاک ہمیں یہ مبارک دن بار بار نصیب فرمائے, آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. امیر علیہ سنت آپ بچوں سے, ٹھیک ہے جی, اور بچیوں سے سوالات پوچھیں گے. آپ نے ہاتھ کھڑا کرنا اگر جواب آتا تو, ٹھیک ہے جی. تیار ہیں آپ لوگ؟ چلیں جی, اب دیکھتے ہیں کس سے. اچھا, یہ جو کڈس کے اپنے مبلغین ہوتے ہیں, جی جی جی, یہ عموماً بولتے ہیں جیسے کہ پیارے بچوں دونوں میں درست کیا ہے, کوئی بتائے گا؟ یہ بات لغتاً جی آپ بتائیے بھائی, کھڑی ہو جائیے بھائی. پیاری بچیاں صحیح ہے. پیاری بچیوں صحیح ہے. یہ اپنی کہانی, یہ اپنی بولی بول رہی ہے. اچھا, یہ نہیں, بچوں کو سمجھ میں نہیں آئی, بڑوں کو نہیں آتی تو بیچاری, بڑے بھی کنفیوز ہیں. ایک آدمی نے ہاتھ اٹھایا, دیکھو کیا بولتے ہیں. آپ پیارے بچوں. پیارے بچوں کیوں نہیں؟ جی نہیں, صحیح ہے, جواب درست ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سید صاحب, سید عزیر, سبحان اللہ. انہیں جب بھی پکارا جائے نا, اے لوگوں, یہ غلط ہے. زبردست. اے لوگوں, اے بچوں, پیارے بچوں, جب بھی یعنی کہ اس میں ندا ہو, پکارنا پایا جائے, اس میں غنہ آخر میں نہیں آئے گا. صحیح. اور جہاں پکارنا نہیں ہوتا وہاں غنہ آئے گا. بچوں نے کہا ہے نا, اور بلایا پکارا تو آئے گا بچوں, لوگوں, دوستوں, زبردست. پیارے بھائیوں, میٹھے اسلامی بھائیوں, یہ سب میں غنہ نہیں آئے گا جب پکاریں گے. یہ ویسے اس میں رونگ نمبر لگ جائے گا, یاد رہے گا نہیں جنہوں نے پہلی بار سنا ہے. میں مدنی چینل پر سنتا رہتا ہوں, تو سننے والے کون سے نوٹ کرتے ہوں گے, کریں تو آپ نے لیکن لغت کی غلطی ہے, شرعی غلطی نہیں ہے, گناہ گار نہیں ہوں گے سر, لیکن لغت نے بول چال کی یہ بھول ہے. آپ سے دینی پہلیاں پوچھو تو جانے, دنیا میں ایسا کون سا پانی تھا جو نہ آسمان سے اترا, نہ زمین اور پہاڑ سے نکلا, نہ سمندر سے آیا؟ جس کے پاس مائک آئے گا وہ بچہ بتائے گا. آپ بتائیں گے؟ جی بتائیے. پیارے بچوں, جمعے اور عید کو درود پاک پڑھنا چاہیے. سبحان اللہ, بے شک. جو کمپیوٹر میں فیڈ نکلے گا وہی.
بیٹھ جاؤ میرے بچے. سوال کی چابی جو ہے نا وہ سب کے لیے کافی نہیں ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے نکلا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جواب درست ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے جو پانی نکلا وہ سب سے افضل ہے. سبحان اللہ. آب زمزم سے بھی افضل ہے. وہ کون سی نماز ہے جس میں سجدہ نہیں ہوتا؟ بولنا نہیں ہے، کسی کو بولنا نہیں ہے. ہاتھ جگہ سے بھی نہیں کھڑے ہونا ہے آپ نے بیٹھے ہیں. خالی ہاتھ اٹھانا ہے ہر بار اور سیدھا ہاتھ اٹھانا ہے. نماز جنازہ. جواب درست ہے. سبحان اللہ. نماز جنازہ میں سجدہ نہیں ہوتا. زبردست. اچھا آپ ذرا غور سے سنیے. سورج کے جانے پر 3، سورج کے آنے پر 2، صدیوں سے ہوتا ہے آیا اور قیامت تک یہ ہو. کیا جواب دیں گے اس کے؟ جس کی نہیں، جس کو مائک ملے گا مائک کے بغیر نہیں بولنا. نماز. نماز بتا رہے ہیں. کمپیوٹر بازوں کا آگے پیچھے جی ہو جاتا ہے. چلے آپ بتا. 5 نمازیں. جواب درست ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا ایک اور، اس کے ہوتے کچھ نہ کھایا، کھایا جب نہ اس کو پایا. جواب دیجئے. ماشاء نہیں، جس کو مائک ملے گا ہاتھ اٹھا لیں. اب جس کے نصیب میں ہوگا مائک آ جائے گا. روزہ. جواب درست ہے. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب. صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کون کون تیاری کر کے آیا بھائی؟ تیاری تو دکھائیں اپنی. مہندی بھی ہے جی دکھائیں. ارے اچھا انہوں نے بھی ہار پہنے. واہ. ہاتھ کو ہار پہنا ہے. پھول ہے یا نکلی ہے؟ واہ وہی واہ. ارے واہ وہی واہ. مہندی بھی لگائی ہے بھائی انہوں نے. ہوئے ہوئے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. لکھا بھی ہے اس میں، کیا لکھا ہے؟ مجھے دکھائیے. یہ بھی ایک انداز ہے کہ بھائی لکھ دیتے ہیں. مجھے دعوت اسلامی سے پیار ہے، پھر میرا بھی نام لکھا ہے. آئی لو. نام نہیں ہے میرا، یہ اشارہ. دل بنا ہوا ہے آئی لو باپا. یہ لکھا ہوا جو ہے نا، اب یہ تو بچی ہے اور ہے بھی لیفٹ ہینڈ پر، جس سے کیا بولوں میں، واش روم میں جا کے استعمال ہوتا نہیں یاد. اب عید کے موقع پہ لکھا جا رہا ہے، اپنے نام لکھوائے جا رہے ہیں. یہ بھی ایک ہے اسلام کے دعوت اسلامی. دوبارہ ہر حرف کی تعظیم ہے. یہ حروف یہ اردو میں تو 2-3 کے علاوہ ساری حروف قرآنی ہیں. الف با تا سا. تو اور یہ بھی اقوال ملتے ہیں کہ ساری زبانیں الہامی ہیں. تو بہتر تو وہی ہے ادب اسی میں. عربی کا اردو کا زیادہ ادب ہونا چاہیے. یہ تو قرآنی زبان کے حروف ہیں تقریباً. فارسی میں بھی قرآنی حروف کے اکثر حروف ہیں. تو یہ مطلب پھینک دینا یہ بھی صحیح نہیں ہے، اور کاغذوں پر جیسے پھینک دیتے ہیں. اور یہ اپنے مہندی سے لکھا ہوا ہے مجھے دعوت اسلامی سے پیار ہے وغیرہ، یہ بالکل نہیں لکھنا چاہیے. یہ اترے گا بھی نہیں. اب یہ بچہ ہو یا بڑا ہو جو لکھیں گے کہاں ہاتھ لگاتے ہیں، پھر وہی واش روم میں بھی استعمال ہوتا ہے یاد. نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقیدت دیکھیں، عشق دیکھیں کہ اپنا سیدھا ہاتھ کبھی بھی انہوں نے اس جگہ پہ نہیں لگایا جو سب سمجھتے ہوں گے، شاید جو بڑے ہیں سمجھدار ہیں. اس لیے کہ وہ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دیا تھا، ہاتھ ملایا تھا نا، تو وہ نہیں لگاتے تھے. تو اس طرح مطلب یہ کہ ادب ہوتا ہے. با ادب با نصیب. اچھا یہ لکھ لیا ہے جیسے کہ لوشن وغیرہ بھی نہیں ہے، تو مزید اس کے اوپر اور مہندی ایسی لگا دیں کہ یہ یوں ہو جائے، اسی طرح کی ہو کہ یہ بالکل مٹ جائے. مٹ جائے. ہاں یہ سمجھ میں آتا ہے. ماشاء اللہ نظر نہ آئے مدینہ. مگر یہ ہوگا اس میں شاید کہ یہ جب اوپر لگا نہیں، یہ اترے گی نا، تو آہستہ آہستہ اتر کر پھر وہی ظاہر ہونے شروع ہو جائیں گے غالباً. اسی کے برابر میں یوں کوئی پھول وغیرہ بنا دیا ہے کہ پتہ نہیں چلے کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے. بہت مشکل ہے. اب
तो ये इतना लिखा हुआ कि इसमें तो बाजार चांस कम लग रहा है। लेकिन अभी जो फिर ये भी ईद बच्चे का मौका है, ईद पे लिख लिया हो करने भी लोगों थोड़ी ने। देगी। ईद का मौका है, लिख लिया हो। अभी सब बच्चे शराफत से बैठे हैं, ये तो घर में जी वो अपने सीसीटीवी लगाकर अगर लगाओ तो ये मंगवा के आप देखें ना किसने क्या किया। कौन चीख रहा है कौन चीख रही है सब सामने आ जाएगा। अच्छा ऐसे छोटे बड़े सब अपना अपना काम कर रहे होंगे। सवाल भी क्या आते हैं, भाई कौन शोर कर रहा था, तो वो एक दूसरे की तरफ जा रहे होते हैं। झूठा इल्जाम भी नहीं लगाना चाहिए। एक समुंदर 30 जजीरे बिखरे इनमें मोती हीरे, जो भी इनकी सैर को जाए मुफ्त में हीरे मोती पाए। जवाब नहीं देना है, हाथ खाली खड़ा हाथ रखना है, उठाना है। हाथ खड़ा रखना है बस। जी 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 मेरे भाई आ जाए, खड़े हो जाए जी। कुरान पाक। जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ये अच्छा अंदाज निकला, ये पहली बार हुआ ये। हाँ ये अच्छा है क्या, माशाअल्लाह। किड्स में कुछ ना कुछ फर्क होना चाहिए जी जी। हर बार। अच्छा ये है कि अमीरुल सुन्नत अब बच्चे बाज़ दफ़ा बहुत अच्छा सुना देते हैं, जवाब दे देते हैं, तो ये कि हौसला अफजाई किस अंदाज से हो। बाज़ दफ़ा बच्चे के दिल में होता है कि मैंने बहुत अच्छा काम कर लिया, तो बड़ों का अंदाज क्या होना चाहिए। अब इसमें तो देखो जो हम कर रहे हैं ना जी इसमें मिस ट्रेनिंग तो जारी है। अच्छा मिस ट्रेनिंग है हुब्बे जाकी, और बड़े भी शामिल है। बच्चे को देखकर इनका भी तो ये है आजमाइश। अब अगर इनका नहीं आया, किसी के बच्चे का जवाब सिखाया, आपने याद करवाया और अब इसमें नहीं आया, या जवाब दे दिया लेकिन रिकॉर्डिंग में कुछ गलती हो गई, सही। आगे पीछे आवाज हो गई, आपने तो बेदर्दी से काट के निकाल देना है। अब इधर आपने काटा, उधर माँ बाप के दिलों में छुरी चली, आज नजर नहीं आया बच्चा तो इस पर नाराजगी, और फिर गुनाहों के दरवाजे भी खुलते होंगे कि हमने रात इनको दिन को सुलाया, इनके अब्बू ने जल्दी छुट्टी की नौकरी से, दुकान जल्दी बंद करके भागे भागे पहुंचे, और यूं हुआ तो बारिशें भी थी। फिलहाल तो एक गड्ढे में स्कूटर ने जंप किया तो फिर बेचारे को घसीट के ले आए, और उसका चलाया नहीं इन लोगों ने। ये फिर मसाइल अपनी चलाते हैं या अपने अपने घरों के बच्चे लाते हैं और इनको लगाते हैं, और हमारे बच्चों को शोपीस बनाते हैं खाली, ताकि वो गैदरिंग नजर आए। मदीने भी गए थे आप अमीरुल सुन्नत के साथ, मक्के शरीफ भी गए थे भाई, वहाँ हाजिर हुए थे, जद्दा भी गए थे। मदीने शरीफ में क्या क्या आपने ज़ियारतें की जी। जन्नतुल बकी, जन्नतुल बकी ज़बरदस्त, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा, सब्ज गुम्बद भूल गए, सब्ज गुम्बद देखा था। खतरा की ज़ियारत। अच्छा ये माशाल्लाह पहले भी ऐसी वीडियोस वगैरह कि बड़े आप अमीरुल सुन्नत के साथ साथ, और अमीरुल सुन्नत की आप पे शफ़क़त है, एक मोहब्बत है, पहले अमीरुल सुन्नत से किस तरह आप मोहब्बत का इजहार करते थे और कर रहे हैं। पता नहीं, ले लगकर ये कहाँ बोलना है, ये जब छोटे थे ना तब भी मैं आज चूमते रहते थे जाता था ना, तो वुज़ू खाना भी वही है ना। जी, जी। ये बाहर दरवाजे बैठते, दरवाजा बंद करना पड़ता था, पापा पापा आवाज जी। ये बस मौका हो या ना हो ये चूम लिया करते थे माशाल्लाह। मैं भी कभी ये लापता होते आगे पीछे तो बिठवाता था, इसके बाप को बोलता था यार बिठाओ, ये आवाजें लगाता, मजा आता था। एक मतलब फिर हो जाए एक वाली एक मोहब्बत वाली, ये एक मोहब्बत का अंदाज है माशाअल्लाह, और हम सब कहेंगे माशा अल्लाह, माशाअल्लाह। चलें माशाअल्लाह, बापा भी तो करें, बापा भी तो करेंगे माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा ये है कि बच्चों साथ हों और एक अच्छा माहौल बना हुआ होता है छोटे बच्चों के साथ, और भी एक्टिविटीज़ वगैरह हमारे साथ हैं, और जो है एक बाउल है और इसके अंदर जो है वो पर्चियाँ हैं, एक बच्चा एक बच्ची आएगी, आप आइए मेरे बच्चे, इसमें से जो है एक बच्चा जो है पर्ची निकालेंगे, निकालिए जी आप अमीर सुन्नत को सीधे हाथ से, सीधे माशाअल्लाह।
بیٹھیے. اب جو سوال ہوگا, سارے دنوں میں سب سے افضل دن کون سا ہے؟ جی سارے دنوں میں کون سے اعلی دن, جیسے کہ بقرہ عید آ رہی ہے, یہ کون سے اعلی دن؟ ان کو بولنے تھے جو بولتے جی ہیں. جی روزہ روزہ ہے جی. ماشاء اللہ رمضان میں روزہ رکھیں گے نا انشاءاللہ. چلو وہ دن جمعہ ہے. یہ جمعہ بتا رہی ہیں آپ؟ وہ دن جو جی انہوں نے بھی یہی کہا ہے. جمعہ. آپ جمعہ آپ باجی؟ فرائیڈے. فرائیڈے. جمعہ آپ؟ جمعہ. سب مل کر بولتے ہیں. ماشاءاللہ جمعہ, یہ جواب درست ہے. سید الایام, حدیث پاک میں جمعے کو کہا گیا سید الایام, نہ دنوں کا سردار. آپ آئیے جلدی جلدی. آپ اس میں ایک پرچی نکالیں اور امیر السنت کو آپ یہ ادھر دیکھ رہے ہیں. جی کس طرح دیں گے؟ پیار سے, محبت سے. ماشاء اللہ. دعوت اسلامی کا مدنی مقصد کیا ہے؟ یہ کون بچہ بتائے گا؟ چلیں آپ بتائیں. مدنی مقصد آ رہے نہیں؟ آپ مجھے یہاں سے چلے نا. دعوت اسلامی کا اس میں ہم یہ بولتے ہیں ہمارا یہ لکھا ہوا ایسا ہے کہ کنفیوز ہو گیا. مجھے ہمارا دیکھیں سنیے امیر السنت کچھ فرما رہے ہیں. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. یعنی کبھی چابی بھی آگے پیچھے ہو جاتی ہے. جی چابی کا ایک بھی اگر دندانہ کم ہوگا تب بھی لوک نہیں کھلے گا, بڑھ گیا تو بھی نہیں کھلے گا. اچھا یوں بھی بچوں سے پوچھ رہے ہوتے ہیں والد صاحب کا نام کیا ہے, تو نہیں آ رہا ہوتا, حالانکہ اس کو معلوم ہوتا ہے والد صاحب کا نام, پپا یا ڈیڈی یا بالکل یہی ہے. پھر بولتے ہیں معلوم ہے. میرا نام پوچھا بھی بتا دیں گے, وہی بولیں گے جو جی ہے. پی اے پوچھے. یہ جو بیٹھے ہیں ان کا نام کیا ہے؟ جی بھائی یہ بتائیے ہم جو ہیں کیا کہتے ہیں بھائی, ہم لوگ یہ جو بیٹھے اس کا نام کیا ہے؟ یہ ان کا نام کیا ہے جو بیٹھے ہوئے, ان کا نام کیا ہے؟ جی باپا جانی. باپا جانی. بابا جانی. زور سے. بابا جانی. یہ باپا جانی بتائیں. آپ کیا بتا رہی ہیں بھائی, نام کیا ہے؟ امول خیر. ابو الخیر. ابو الخیر. اچھا انہوں نے اپنا نام بتا دیا ہے. اچھا جی ام الخیر. ہاں ماشاء اللہ. حاجی امین صاحب کی نواسی. جی ام کیا الخیر. بتائیے نام. باپا جان. باپا جان. آ گیا بھائی. یہ چلے. اچھا یہ بھی آل امین ہے. جی میں بھی ایک بچے سے بات کر رہا تھا تو بولے میں تو باپا جان ہی کہتا ہوں. یہ نقلی نام ہے کیا؟ جی کون پوچھا اصلی نام کیا ہے؟ جی اصلی نام بتا دے. عبد الیاس قادری. عبد الیاس قادری. عبد الیاس قادری اصلی نام آپ کو معلوم ہے؟ جی اصلی نام کون بتائے گا؟ چلیں اصلی نام چلیں ان سے پوچھتے ہیں پھر آپ سے پوچھ لیتے ہیں, ٹھیک ہے؟ آپ دیکھیں کیا جی. عبد الاخلاص قادری. وہ تو ان کا ہاں وہ یہی ہے بچوں کا, تو پھر بھیڑ چال یہ بتا دیں گے. چلو میرے بچے اللہ اگر آپ کے اس نظر کی لاج رہ جائے. الیاس قادری رضوی. آپ بڑے ہو گئے. پہلے یہ بھی نام ماشاء سمجھدار ہوتا ہے. جواب درست ہے. ماشاء اللہ. اچھا ایک اور لیں, ٹھیک ہے؟ ایک اور نکالے گا آپ. جی پرچی بیٹھے بیٹھے. نعت شریف سنائیے. نعت خاں بھی بھائی ہیں ہمارے ساتھ. چلیں چاروں مل کر جو ہے نعت خاں ہیں, سب مل کر ایک
چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل چمکا دل چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر اب پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ماشاء اللہ۔ اچھا، امیر السنت، ایک ایکٹیویٹی ہمارے کڈس مدنی چینل والوں نے تیار کی ہے، اور کڈس چینل کی طرف سے یہ کچھ حروف ہیں، حرف لکھے ہوئے ایک ایک کر کے، یہ دال ہے، یہ با ہے، اسی طرح یہ الف ہے، یہ کیا ہے؟ غین۔ غین یہ کیا ہے بچوں؟ غین۔ پھر اس کے بعد دال۔ تو یہ ہے کہ جتنی یہ حروف ہیں اتنے بچے آئیں گے، اور ایک کوئی بچہ آئے گا جو ان کو آگے پیچھے حروف لکھے ہوئے ہوں گے، ایک ایک بچے کے ہاتھ میں ہوگا، اور وہ جو دوسرا بچہ ہوگا جو وہ ان کو صحیح کرے گا، درست کرے گا، تو کوئی بھی ایک مقدس نام بنے گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ کون سا بچہ ہے جو اس کو درست کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ جی آپ بیٹھیں، چلیں ایک آپ آ جائیے، ٹھیک ہے، ایک آپ آ جائیں، آپ بھی آ جائیے، چلیں چلیں آ جائیے، آپ لوگ ادھر کھڑے ہو جائیے، ٹھیک ہے جی، سیدھے کھڑے ہو جائیے۔ چلیں جی، آپ کو دال دیا گیا، اور یہ کیا ہے بچوں؟ یہ کیا ہے؟ چلیں، یہ اب یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ آپ تو سیدھے کی میرے بچے، یوں یوں، ٹھیک۔ اب کوئی ایک بچہ آئے گا جو یہ درست کرنا ہے،
ایک نام بن رہا ہے, مقدس نام بن رہا ہے, آپ نے اسی طرح آگے کی جانب رکھنا ہے. کون ہے بچہ؟ یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ حروف آپ نے ترتیب سے کرنا ہے, ٹھیک ہے جی؟ سبحان اللہ. میاں تو بلی بولتی ہے. کیا بول رہا ہوں؟ چلیں جی, اس کو درست کرنا ہے. یہ ایک لفظ بنے گا, آپ درست کر لیں گے. آ جائیں, مائک دیں. چلیں جی, ایک نام بنے گا, یہ مقدس نام, آپ اس کو درست کریں. جی چلیں, مائک مجھے دے دیں, مائک مجھے دے دیں. سیدھے ہاتھ سے, سیدھے ہاتھ سے. چلیں ٹھیک ہے جی. با کے بعد جو ہے جی, یہ بتائیں گے کیا بنا. جواب درست ہے. آپ ادھر آ جائیں. ماشاء اللہ. تو یہ کیا بن گیا بچوں؟ بغداد. بغداد میں کیا ہے پتہ ہے کسی کو؟ یہ امیر السنت فرمائیں گے. جی ہاں بھائی جواب مل. یہ کون بتائے گا بھائی؟ یہ بن گیا بغداد. رکھیں نا, آپ اسی طرح رکھیں. یہ بغداد بن گیا. بغداد میں کیا ہے کیا ہے جس کی وجہ سے ہم بغداد مشہور ہے؟ جی یہ بتا رہے ہیں اسے, چلیں بتائے جا رہے ہیں. نہیں, ان کو منی کو بتانے دو. جی جی, سن آپ لیا, بتائیں. سن لیا ہوگا. یہ بھی کچھ بتا رہی ہیں, ان کا جواب لے لیتے ہیں, پھر ادھر بھی چلتے ہیں. غوث پاک کا مہینہ. بولے. غوث پاک کا مہینہ. اچھا, یہ سننے میں غوث پاک کا مہینہ. جی میرے بچے, آپ جی جی, پاک کا مزار. غوث پاک کا مزہ. سبحان اللہ. جواب درست ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. نرمین, پیارے ملنا سنت, عید کے مہینے میں گلے ملنا کیوں ملتے ہیں؟ عید میں گلے ملنا, گلے کیوں ملتے ہیں؟ عید میں مسلمان جو ہے وہ گلے ملتے, خوشی کا اظہار ہے اس میں, اور مطلقاً گلے ملنا یہ سنت سے ثابت ہے, تو عید میں بھی جائز ہے, محبت کا اظہار ہے اس میں. چلیں جی, اب 4 بچیاں چاہیں. اچھا لیں, آ جائیں, آپ آ جائیں, آ جائیں. چلیں ایک آپ لے جائیں, ایک آپ آ جائیں باجی, آ جائیے. اچھا, یہ کچھ میں عرض کر دوں کہ لیکن آج کل بدقسمتی سے یہ رواج بھی پڑ گیا ہے کہ غیر مرد اور غیر عورتیں یہ بھی گلے ملتے ہیں اور ہاتھ بھی ملاتے ہیں, یا خالی ہاتھ ملاتے ہیں. یہ دونوں کام ناجائز ہیں, حرام ہیں, اور جہنم میں لے جانے والے کام ہیں. مرد مرد سے گلے ملیں, دوست جیسے ملتے ہیں, کوئی رکاوٹ نہ ہو, اس میں بھی بعض بار رکاوٹ آتی ہے, نہ ملنے کی صورت بنتی ہے. بچے بچوں سے ہاتھ ملائیں, یہ گلے بھلے ملیں, مگر بچے سے بڑے بھی جو شوق قسم کے جوان ہوتے ہیں نا, یوں کریں گے, یوں اٹھائیں گے, کھی کر کے ہنسیں گے, دباتے بھی ہیں, یہ دباتے. سب سنتیں نہیں ہیں. مطلب احتیاط کے ساتھ, مطلب احترام کے ساتھ گلے ملنا ہے. لیکن عید کے دن گلے ملنا سنت ہے یہ میں نہیں کہہ رہا, گلے ملنا سنت سے ثابت ہے. تو یوں عید کے دن ملے تبھی کوئی ظاہر ممانعت نہیں, منع نہیں ہے. اب کون سا بچہ ہے جو یہ درست کرے گا؟ اچھا بیٹھیں بیٹھیں بیٹھیں. ایک ایک بار سب کی باری آ جائے نا, تو وہ دل شکنیوں کا سلسلہ جو ہے وہ آپ کی باری آ گئی, آ جائیں, آپ آ جائیں. جی, ان کی نہیں آئی. بچوں کو بھی ایک ایک سب کو, بھلے کچھ نہ بولے, مائک رکھ دینا, ایک جھلک دکھا دیجیے اسکرین پر. یہ ماں باپ, یہ وہ خاندان والے, اس سے تھوڑا سیٹ رہیں گے, ان کا دل نہیں ٹوٹے گا. ٹھیک ہے جی. یہ کیا بنا جی؟ یہ کیا اچھا بنا کر ہی رکھا ہے, دکھائیے. زا, میم, پھر زا, پھر میم. ماشاء اللہ. امیر حسین, زمزم کے بارے میں کیا فرمائیں گے؟ یہ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے, سن تھے, تو ان کو ان کی امی بی بی حاجرہ رضی اللہ عنہا میدان میں چھوڑ کر گئی تھی, پانی تلاش کرنے, ان کو پیاس لگی تھی.
उस वक्त जब ये पानी सफ़ा मरवा के दरमियान चलनी दौड़ी, इस तरह चारों तरफ देखती थी कि पानी नज़र आ जाए, पानी नज़र नहीं आया। फिर वापस जब तशरीफ लाई तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम पाँव, बच्चा रगड़ता नहीं हूँ एड़ियाँ, तो आपकी रगड़ से पाँव की, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पाँव की रगड़ से पानी निकल रहा था। उस पानी अब बढ़ता जा रहा था, तो आपने कुछ मिट्टी की मुंडेर सी बनाई, रुकावट बनाई, और वो फरमाया जम जम, इब्रानी ज़बान में जम जम यानी ठहर ठहर, स्टॉप स्टॉप, तो पानी रुक गया। ये करामत, ये हज़रत बीबी हाजरा की करामत हुई कि पानी इनके ये कहने से रुक गया। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के मुबारक पाँव मुबारक की ठोकर से ये जारी हुआ, तो इसको कहेंगे इरहास। अब ये मुश्किल लफ्ज़ है कि नबी का, ये नबी थे, आगे चल के इनकी नबूवत का भी ऐलान हुआ। उस वक्त गालिबन इजहार नबूवत तो था ही नहीं ना उनका, तो ये इरहास कहलाएगा। अलिफ रा मदीना के आखिर में जो हा थी वो हा, अलिफ स्वाद, इरहास। और जब नबूवत ज़ाहिर हो जाती है, इजहार नबूवत के बाद जो इस तरह की बातें ज़ाहिर होती हैं, तो ये कहलाती हैं मौजिज़ा। तो ये मतलब जमजम एक नबी के कदमों की ठोकर से जारी हुआ है। सुभान अल्लाह। एक वलिया की मिट्टी लगाने के बाद ये रुका है, और अल्लाह ने इसमें इतनी बरकत दी, इस पानी में इतनी बरकत दी कि वहाँ से भी जो लोग गुजरे कुछ, तो वो यहाँ आकर पड़ाव डाल दिया इन्होंने, भाई यहाँ तो पानी है। पहले पानी का अंदाज हमारी तरह नहीं होता था, तो ये रुक गए और वहाँ आबादी होनी शुरू हो गई। और ये पानी इतनी बरकत है कि आज भी माशाअल्लाह ये जमजम हाजी आते हैं, ले आते हैं। आप बस सबों ने तकरीबन पिया होगा, तो दुनिया भर में जमजम जाता है, वहाँ भी ढेरों ढेर पिया जाता है। अल्लाह ने इतनी बरकत दी, ख़त्म होता ही नहीं है। सुभान अल्लाह। अब जमजम, और जो अपने ऊपर सर पर पानी जमजम शरीफ का कुछ डाले है ना, बहाए, तो वो जिल्लत व ख्वारी से बचेगा इंशाअल्लाह। ये जमजम उस लिए है जिस लिए इसको पिए कोई, जिस बीमारी के लिए, जिस परेशानी के लिए पिएंगे, या जो हाजत होगी, जो ज़रूरत होगी, जो नीयत होगी। जैसे हाजी ने पिया कि मैं दोबारा हज के लिए आऊँ, इस नीयत से वो पीते हैं, पी के दुआ करते हैं कि मैं दोबारा भी हज पर आऊँ, तो इंशाअल्लाह दोबारा भी हज पे आएंगे। तो ये जमजम उस लिए है जिस लिए इसको पिए कोई, इसी जमजम में जन्नत है, इसी जमजम में कौसर है। इसी जमजम उसे लिए है जिसे लिए इसे को पिए कोई, इसी जमजम में जन्नत है, इसी जमजम में जन्नत है, इसी जमजम में कौसर है। यानी अगर जमजम शरीफ पी कर जन्नत की दुआ करेंगे तो जन्नत मिलेगी। सुभान अल्लाह। जामे कौसर पीने की दुआ करेंगे कि ये नसीब हो जाए, तो ये नसीब हो जाएगा, ये पीने को मिलेगा। तो जो मांगो मिलता है। ये इतना प्यारा मुकद्दस पानी है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि। यहाँ कोई मुबल्लिगीन भी मौजूद, हाजी गुफरान, हज का टिकट मिला, अलहाज अलकारी अलहाफिज गुफरान रजा अत्तारी, माशाअल्लाह। इट्स मदनी चैनल के मुबल्लिग नातख़्वां कारी साहब, जो बोलो हर फन मौला है, हरफन मौला है। अल्लाह नजर बस से बचा। आमीन आमीन। प्रोग्राम करते हैं या फिर बयान होस्ट होंगे, होस्ट? हाँ, ये हो, माशाअल्लाह। हाथ खड़ा करें, आप भी कर ही लेते हैं। खाको वगैरह में आते हैं बच्चे जी, नात खां बैठे, जी नात खां भी है माशाअल्लाह, ये नात खां भी हैं। मरहबा। जब मैं वो अर्ज करना था, यहाँ तो खैर इतने तो हैं नहीं, मैंने बीच में वो अर्ज किया था मदनी मुज़ाकरे में। मदनी मुज़ाकरा तो सब शायद सुन नहीं पाते होंगे, सुनेंगे तो इंशाअल्लाह मालूमात में इजाफा होता रहेगा। ये प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खुतबा इरशाद फरमाते, बयान फरमाते, तो जब ज़रूरत होती तो सीधे हाथ की उंगली से इशारा करते। हम जो यूं हाथ करते ना, ये नहीं, सीधे हाथ की उंगली, जब ज़रूरत आप महसूस फरमाते तो इशारा करते।
تو میں بھی کوشش کرتا ہوں سبحان اللہ. اب وہ کہ ایک ہاتھ سے ہو. نعت شریف میں بھی کوشش کرتا ہوں ایک ہاتھ سے اشارہ کرنا ہو تو ایک ہاتھ سے کروں. جیسے ابھی آپ نعت شریف سن رہے تھے چمک تجھ سے پاتے ہیں، تو ایسے وہ کوشش کرتا ہوں کہ یہ سنت مفتی احمد یار خان صاحب نے اسی حدیث کے تحت اس کو سنت لکھا ہے، ایک انگلی سے اشارہ کرنا. میرا مبلغین اگر یہ ماشاءاللہ کریں گے نا کوشش تو دوسرے مبلغین کی بھی عادت ہوگی، اور بچوں کو دیکھ کر ہم بڑوں کو بھی تھوڑی غیرت آئے گی. یار ہم انشاءاللہ اس سنت پر عمل کریں گے. انشاءاللہ اس سنت پر عمل کریں گے. انگلی اٹھا کے، انگلی کے اشارے، اس سنت پر عمل کریں گے. امیر علیہ سنت نے جو تربیت فرمائی ان باتوں پر عمل کریں گے. اچھا اب اس میں یہ ہوگا کہ بھول بھی جائیں گے، یاد آئے تو پھر یوں کر لیں، پھر میں بھی دعات کر لیتا ہوں، پھر یاد آتا ہے، موقع ہوتا ہے سمجھ جاتا ہوں. یاد پڑے یار. اچھا امیر سنت، بچوں میں یہ بھی ہے سیدھے ہاتھ سے لینے دینے کے، اسے کہ اس پہ کس طرح کنٹرول کریں؟ کہ بس ایسا لگتا ہے کہ شیطان تو ہوتا ہی ہر ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو ایک فرشتہ اس کے ساتھ پیدا ہوتا ہے اور ایک شیطان پیدا ہوتا ہے جس کو ہمزاد بولتے ہیں. ہمزاد بچوں نے نہیں سنا ہوگا، بڑوں نے سنا ہوگا شاید. یہ ہمزاد جو ہے نا یہ بڑا پھڈے باز ہوتا ہے، ٹھیک، اور غیر مسلم کو کافر ہوتا ہے. یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مسلمان کر لیا تھا. تو بہرحال جنرلی جو ہمزاد جو ہیں یہ سب کافر ہوتے ہیں. یہ گناہ کی طرف وسوسے ڈالتے ہیں، گناہوں کے وسوسے ڈالتے ہیں. فرشتہ جو ہے وہ اچھی باتیں الہام کرتا ہے، دلوں میں ڈالتا ہے ہمارے. تو یہ پتہ نہیں یہ اس کا کارنامہ کیا ہے کہ یہ بچوں کے تو خاص کر الٹے ہی ہاتھ پکڑواتا ہے. بچہ کھائے گا الٹے ہاتھ سے. شیطان جو سب کے ساتھ ہوتا ہے نا ایک، تو وہ میں نے کہا شاید یہ ایسا ہے کہ بچے کے الٹے ہاتھ کھلانے پلانے میں لینے دینے میں چلواتا رہتا ہے. حالانکہ حدیث پاک میں ہے کہ سیدھے ہاتھ سے کھاؤ پیو لو دو، کہ الٹے ہاتھ سے شیطان کھاتا پیتا لیتا دیتا ہے. لیکن بچوں کے ہاتھ میں نے بہت نوٹ کیا کہ الٹا ہی ہاتھ چل رہا ہوتا ہے کھانے پینے لینے دینے میں. اچھا اب ستم بالائے ستم کہیے کہ ماں باپ کے بھی یہ حال ہے، وہ بھی الٹا ہی ہاتھ چلا رہے ہوتے ہیں. ایک تعداد ہے، تو اب بچے کو سکھائے گا کون؟ ورنہ یہ کہ بچہ جب الٹے ہاتھ سے کوئی چیز لینے کے لیے ہاتھ بڑھائے تو اگر آپ نہیں دیں گے اس کے ہاتھ میں سیدھے ہاتھ سے لو تو سیدھے ہاتھ سے لے گا، اس طرح اس کی عادت پڑ جائے گی. اور آپ کبھی غلطی سے اٹھائے گا ہاتھ الٹا، اب یوں کر لو گے اپنا ہاتھ تو پھر وہ سیدھا ہاتھ بڑھا دے گا. اس طرح کھانے پینے میں بھی اس کو سمجھاتے رہیں گے، بولتے رہیں گے تو انشاءاللہ اس کی بھی عادت پڑے گی. میں یہ نہیں پوچھوں گا سب سمجھ گئے، یہ بھی نہیں پوچھوں گا تو ہاں بولیں گے. یہ ہمارے یہاں پوچھا جاتا ہے، مبلغین بھی پوچھتے ہیں، ہاں بھائی سب سمجھ گئے، ہاتھ بھی بلند ہوتا. ہاں سب کرتے ہیں. اب نہیں سمجھے اور مروت میں ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، توجہ نہیں ہے اور نہیں آتی بعض اوقات سمجھ. یہ جملے سے تو سننے کے باوجود پلے نہیں پڑتے. وہ سمجھ گئے نا، یہ ہوا جھوٹ. اگر نہیں سمجھے تھے اور ہوش و حواس میں یہ کہہ رہا ہے کہ میں سمجھ گیا ہوں، یہ ہے جھوٹ. یہ جھوٹ بولنا نہیں، بس یوں نارمل رہے، نہیں پلے پڑا تو کوئی بات نہیں، صحیح، چپ رہے. انسان ہے، ہر بات سمجھ میں آئی ہے ضروری تھوڑی ہے. نہیں بیٹے بات نہیں، میں جو بول رہا ہوں پھر میں بولوں گا سمجھ گیا تو شاید ہاتھ بھی اٹھ جائے گا. سب بچے ادھر دیکھیں، سب بچے ادھر. بیٹے میں آپ کے بھی کام کی باتیں ہیں، اور یہ جب آپ کے امی ابو سنیں گے اور پتہ نہیں ہزاروں لاکھوں سنیں گے، سب کے کام کی باتیں ہیں. مبلغین کو بھی چاہیے کہ ان کو آزمائش پہ نہ ڈالے. میں بہت پہلے تو بہت یہ ہوتا تھا، اب آہستہ آہستہ اس میں فرق پڑا ہے. جی الحمدللہ. اپنے 19 مدنی پھول ہیں، غالباً اس میں بھی لکھ کے دیا ہے کہ یہ مت پوچھو کہ سمجھ گئے. شاید یہ مطلب جھوٹ بولنے کا بیچارے مروت میں جھوٹ بول جاتے ہیں بڑے لوگ بھی. یہ مولانا ورنہ پھر لیکچر دے گا، کوئی کون بولے گا میری سمجھ میں نہیں آیا، پھر ناراضی. صحیح، وہ چپ یوں بیٹھا رہے، ہلے نہیں، نہ بولے نہ بولے گا تو پھر مسئلے کھڑے ہوں گے. جیسا سنی نہیں رہا، جب اور کئی باتیں سنی انسنی ہو گئی، یہ بھی سنی انسنی ہو گئی. اچھا اسی طرح نیت کرواتے ہیں کہ وہ مدنی قافلے میں کون کون سفر کرے گا، ہاتھ اٹھا دیتے ہیں. تو یہ بھی نہیں کہ نیت دل میں ہے، ہاتھ اٹھایا تو صحیح ہے. ورنہ ہو سکتا ہے کہ مروت میں بھی ہاتھ اٹھاتے ہوں گے، اپنے دوسروں کو اچھا لگانے کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہوں گے، دوسروں کو شوق پیدا ہو اس کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہوں گے. یہ بھی اگر
होश व आवास में हाथ उठाते हैं कि मैं सफ़र करूँगा और नीयत नहीं है, ज़ाहिर झूठ होगा, गुनाहगार होगा, तो ये पूछा ना जाए। सही। नात ख्वानों में तो अब ये कैसे इनकी इस्लाह हो यार, ये बहुत इस तरह की बातें बोलते हैं। हाँ भाई मदीने जाना है ना, जिसको मदीने जाना है मेरे साथ मिलके पढ़ो, अपने साथ पढ़ाने के लिए। यानी ये शर्त है कि तेरे साथ मदीने जाना है, यानी जिसको मदीने जाना है तू सर्टिफिकेट देगा, तू सनद देगा, तेरे साथ पढ़ने पर मौकूफ है, तेरे साथ पढ़ेगा तो मदीने जाएगा, वरना ये नहीं जाएगा। अरे भाई ये जाएगा, तू देखना, देखता रह जाएगा। भाई ऐसी गड़बड़े कर रहा है बेचारे को, मतलब मजबूर कर रहा है कि तेरे साथ पढ़े। ये नऊज़ु बिल्लाह, ये मतलब ज्यादती है, उसके गले में दर्द है, मूड नहीं है, उसको नहीं पढ़ना चाहता, तो कोई गुनाहगार तो नहीं होगा ना तेरे साथ ना पढ़े, मदीने से महरूम तो नहीं हो जाएगा। तो ऐसा मतलब नातख्वान हो, मुबल्लिगीन हो, मुक़र्रिरीन हो, सबको ख्याल रखना चाहिए कि हमारी वजह से सामने जो बैठे हुए ये ज़रा सब सवाब के काम हो रहे हैं, इसमें गुनाह नहीं होना चाहिए। कि एक ममनूअ शरई से जिस काम को शरीयत ने मना किया, ये हदीस से पाक है, एक ज़र्रा ममनूअ शरई से बच जाना तमाम जिन्नों और इंसानों की इबादत से अफजल है। सुभान अल्लाह। क्योंकि वो मिसाल के तौर पर किसी ने कभी ज़िंदगी में कोई नफल रोज़ा नहीं रखा, कोई नफल नमाज नहीं पढ़ी, क़यामत के दिन इसको कोई सज़ा नहीं मिलेगी, लेकिन झूठ बोलेगा उसके लिए सज़ा मौजूद, सज़ा मिल सकती है। गाली निकालेगा सज़ा मिल सकती है, ठीक है ना, कि वो गुनाह है। तो गुनाह एक तरफ, सारी ज़िंदगी की क्या 1000 साल की इबादत, नफल इबादत एक तरफ, तो ये गुनाह जो है ये ज़्यादा ख़तरनाक है। 1000 साल तक इबादत नफल ना करना ख़तरनाक नहीं है। ये बच्चों को हो सकता है मेरी बात समझ में ना हो, लेकिन जो बड़े सुन रहे हैं ये इस पर ख्याल रखा करें कि हमारी वजह से कोई गुनाह में ना पड़े, ना हम ऐसी हरकत करें कि लोग हमारी वजह से गीबत में पड़े, तोहमत में पड़े, बदगुमानियों में पड़े। मैंने कभी कभी ऐसा हुआ है कि आबे ज़मज़म खड़े होकर पिया है, तो कभी कभी ऐसा हुआ है मौके की मुनासबत से कि नए लोग हैं, तो मैंने इजहार किया कि मैं नहीं पिया, जब कि भाई ये मैं जो खड़े खड़े पिया ना, ये आबे ज़मज़म है, बता दें, ताकि इनको यूँ ना लगे कि यार ये मौलाना होकर इसका नाम तो बड़ा सुना था, खड़े खड़े पानी पीता है, ये तो कौन सी सुन्नत है। इसलिए मतलब ये कोशिश बता दिया जाए। हाँ, अगला बदगुमानी में ना पड़े, और फिर ये जाकर गीबत में ना पड़ेगा, बड़े बड़े मौलाना हमने तो देखे हैं, इतना नाम है उसका, तो पानी पीने की तो तमीज़ है नहीं, खड़े खड़े पानी पिया, हालांकि सही किया था। तो इसलिए इसको गुनाह से बचाना, ये जाकर बुरा भला ना कहे। इंशाअल्लाह ये सबके लिए बड़े कीमती मदनी फूल हैं, और सब ये तजर्बे के मदनी फूल हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह ताला अमीर सुन्नत को, सब बच्चे बोलें, अल्लाह पाक हमारे अमीर सुन्नत को हंसता मुस्कुराता रखे, अमीर सुन्नत की बेहिसाब बख्शिश व मगफिरत हो, अमीर सुन्नत के साथ हम सब मक्के शरीफ जाएं, मदीने शरीफ जाएं। अमीर सुन्नत नाजरीन भी देख रहे हैं, बच्चे भी होंगे एक तादाद में, दुआओं से। हाँ, ये मैं वास कर रहा जी जी अमीर, कि जिससे मेरे कि बच्चे हम सब अमल करेंगे वगैरह, तो इसमें भी घबरा के हाँ बोलना है। ये भी हो गया। हाँ, तो इसलिए हाँ, इसमें ये कहा जाए कि जो हमने अभी सुना, अल्लाह करे हमको याद भी रह जाए और हमको अमल करने की अल्लाह पाक तौफीक भी अता फरमाए। आमीन। इस तरह का दुआया जुमला, इसमें नो प्रॉब्लम। अच्छा अमीर सुन्नत, ये इरशाद फरमाइए, ईदी का बड़ा मरहला होता है, एक ईदी भी एक सेगमेंट है, घर वालों से, ख़ानदान वालों से लेने का, बच्चे किन किन से ईदी लें और कब तक ईदी ना लें, वो दे रहे हैं देने वाले, तो ईदी लेते वक्त क्या अंदाज होना चाहिए, क्योंकि ईद के दिन प्रोग्राम चल रहा है और ईदी का समा बना हुआ है। अब ये कि खानदान में कहीं तो ऐसे बच्चे फ्री होते हैं, जैसे वालिदा है, वालिद है, माँ बाप, बड़े भाई बहन, तो इनसे तो ये मांगते होंगे, झगड़े भी करते होंगे, तो याद भी रहता होगा कि पिछले साल आपने इतनी दी थी और अभी आपने कटौती क्यों लगाई, बढ़ा गया। ये ना समझ पड़ती हो छोटे बच्चों को कि महंगाई क्या होती है, वरना शायद ये इसकी भी दलील बनाए। तो बहरहाल ये कि ईदी मिल जाए तो आपको कहना है, क्या कहना है, माशाअल्लाह, आज ईदी मिलेगी हमारे बच्चों को इंशाअल्लाह करीम।
थैंक यू बोलेंगे, जज़ाकल्लाहु खैरा। क्या थैंक यू बोला है भी गुनाह नहीं है, शुक्रिया अदा किया, नो प्रॉब्लम, लेकिन आदत डालनी चाहिए जज़ाकल्लाहु खैरा। हदीस पाक में है कि मतलब कोई अगर एहसान करे उसको जज़ाकल्लाहु खैरा, हमारे साथ कोई भलाई करे जैसे, तो जज़ाकल्लाहु खैरा यानी जिसने कहा तो उसने पूरा शुक्रिया अदा कर लिया। ये अल्लाह पाक आपको बेहतर बदला दे, इसका माना जज़ाकल्लाहु खैरा माने अल्लाह पाक आपको बेहतर बदला दे इंशाअल्लाह। इसके माना को बताएगा? इंशाअल्लाह के मायने कौन बताएगा भाई? कौन बच्चा है जो बड़े बताएगा? छोटे शायद माइक माइक जी, आप बताएं इंशाअल्लाह के मायने। खड़े होके अल्लाह ने चाहा तो। और कौन बताएगा? आप बताएं। अल्लाह ने चाहा तो। अल्लाह ने चाहा तो। जी, आप क्या कह रहे हैं? अल्लाह ने चाहा तो। अल्लाह ने चाहा तो। जी, अल्लाह ने चाहा तो। अल्लाह ने चाहा तो। अल्लाह ने चाहा तो। अल्लाह ने चाहा को। माशाअल्लाह, सब मिलकर बोलें। तो क्या है? अल्लाह ने चाहा तो। माशाअल्लाह। जी अमीर सुन्नत क्या जिसने फरमाएंगे? अल्लाह ने चाहा तो कहा, उन सब का जवाब दुरुस्त है। आज जिनका जवाब दुरुस्त हुआ उनको भी ईदी मिलेगी, और जिन्होंने जवाब नहीं दिया उनको भी मिलेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन या रब्बल मुस्तफ़ा जल्ल जलालुहु व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। यहाँ जितने प्यारे प्यारे बच्चे जमा हैं, या अल्लाह पाक इनको, जितने हमारे प्यारे प्यारे फूल जैसे बच्चे हमें मदनी चैनल के जरिए देख रहे हैं, इन सबको बामल आलिम दीन, मुफ्ती इस्लाम और दावत इस्लामी का मुखलिस मुबल्लिग बना दे। आमीन। सबको ऐसी बहुत सारी ईदों की खुशियाँ नसीब फरमा और शरीयत और सुन्नत के मुताबिक ईद गुजारने की तौफीक अता फरमा। आमीन। या अल्लाह पाक इन सबको बार बार हज और मिठा मदीना दिखा। आमीन। इनके माँ बाप के साथ, दादा दादी, नाना नानी और ख़ानदान वालों के साथ बार बार हज नसीब कर, बार बार मिठा मिठा शहद से मिठा मदीना दिखा। सब पर रहमत की नज़र फरमा। इनकी बीमारियाँ हो तो दूर हो जाए, परेशानियाँ हो तो वो भी ख़त्म हो जाए, मुश्किलें हो तो आसान हो जाए, और ये सब हुस्न अखलाक के पैकर यानी बा अखलाक बने, अच्छी आदतों वाले बने, अच्छा बोलें, अच्छी बात करें, माँ बाप की आंखों की ठंडक बने, माँ बाप को तंग ना करें, माँ बाप की बातें माने, माँ बाप की फर्मा बरदारी करें। सब नमाजी बने, सुन्नतों के पाबंद बने, सच्चे पक्के आशिक रसूल, आशिक सहाबा व अहले बैत और आशिक औलिया किराम बने। आमीन। और दावत इस्लामी के अच्छे मुखलिस मुबल्लिग और काम करने वाले बने। आमीन। और जो नाजरीन और जो बड़े साहिबा भी हाजिर हैं, सबके हक में ये दुआएं कबूल हो, मेरे हक में भी ये दुआएं कबूल हो। आमीन। हम सब बेहिसाब बख्शे जाएं। अल्लाहुम्मा आमीन बिजाही खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अला नबी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या सय्यदी या सय्यदी या मक्की या मदनी या अरबी या क़रशी हाशिमी या मुत्तलिबी या रसूल अल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शुक्रिया तार का, 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 शुक्रिया जो दिल बिज जान बिज पीर दे कुर्बान, जो दिल बिज जान बिज पीर दे कुर्बान। शुक्रिया
شکریہ عطار کا 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 عطار کا شکریہ عطار کا مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت عید ہماری پیاری 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 عید ہماری پیاری 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 امیر اہل سنت کے ساتھ پیاری پیاری ہے عید ہماری عید بچے اور امیر اہل سنت بچوں کا مدنی چینل آ گیا بچوں کا آ گیا